السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم رمضان کی اہمیت اور روزے کی اہمیت اور ہماری حقیقت کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ہم خالی نماز میں یہ سورہ پڑھ لے رہے مگر ہمارے کو اس کی مطلب ہی معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے سورہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس زمانے کی، قسم ہے اس وقت کی، والعصر قسم ہے اس وقت کی، مطلب زمانے کی قسم کھا کے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو زمانے کی قسم کھا رہے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ اس سے کس کی قسم کھاتا ہے؟ انسان جو محبوب ترین چیز رہتی اس کی قسم کھاتا، یعنی میرے بچوں کی قسم، یا مطلب میرے ماں باپ کی قسم، یعنی کوئی محبوب ترین چیز کی قسم کھا کے بول، آگے والی جو بات کرنے والا ہے یہ قسم کھا کے بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے والی بات بہت اہمیت رکھتی اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بول رہے ہیں والعصر ان الانسان، ساری انسانیت خسارے میں ہے بول رہے ہیں، یعنی ہم اور آپ انسان ہیں نا، ساری انسانیت لاس میں ہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ خسارہ یعنی لاس میں ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نقصان میں ہے بول رہے ہیں ساری انسانیت۔ مطلب اب دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے تو قسم کھا رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، مطلب نقصان میں ہے۔ کہیں کو نقصان میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے امانتوں کو پہاڑوں پر نازل کیا، ان لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ مولا اگر ہم نے یہ آپ کی امانتیں اٹھا لیں تو ہم چور چور ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے امانتوں کو نازل کیا، مطلب پرپوز کیا ان لوگوں کو آسمانوں کو کہ یہ امانتیں ہیں، تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا۔ مولا معذرت کے ساتھ ہم منع کرتے ہیں کہ آپ کی امانتوں کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اگر ہم کریں گے تو ہم چورا چور ہو جائیں گے۔ اور انسانوں نے اس کو اٹھا لیا، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا اٹھا لیا۔ یعنی ہم کو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ دین تو بہت بڑی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی نعمت ہے، نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں، ہمارے جسم کے اندر باہر آس پاس، ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ اور ہم وہ امانتوں کو اٹھا لیے، بنا سوچے سمجھے وہ امانتوں کو اٹھا لیے ہم۔ تو کیا بر اللہ تعالیٰ قسم ہے اثر اس زمانے کی، سارے انسانیت خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ اور والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ اب ہم بول رہے ہیں، کسی کو بول رہے ہیں، چھوٹے بھائی کو، بچوں کو، بھائی نماز پڑھو۔ ارے ہماری بات ہی نہیں سن رہے بھائی، ہم جو بول رہے ہیں وہ سن رہے ہی نہیں۔ یعنی صبر کے ساتھ حق کی دعوت دینا ہے، صبر کے ساتھ، ایک بار بولے تو نہیں سن رہے، صبر کرنا۔ مولا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا صبر کر رہا ہے؟ ہمارے نافرمانیوں پہ صبر کر رہے نا، ہم بھی جو بھی اگر ہماری بات نہیں سن رہا ہے، ہم صبر کر کے اس کو حق کی دعوت دیتے رہنا، حق کی دعوت دیتے رہنا۔ اور سارے انسانیت خسارے میں ہے، کون؟ بجائے ان کے جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔
تو ایمان لانا ہے پہلے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ ایمان، اب کسی سے بھی پوچھا عام مسلمان سے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پر ایمان لے کے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں کلمے میں؟ ہمارے کو سب کے نام معلوم، رشتہ داروں کے نام معلوم، دوستوں کے نام معلوم، دوست کے 4 نام ہے تو گھر کا نام معلوم، کالج کا نام معلوم، محلے کا نام معلوم، ہر کسی کا نام معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کیسی ہماری دیکھو خسارے میں ہم، کیسے ہم جو ہے نقصان میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ اولیاء اللہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ وصفی نام کیا ہے؟ الہ۔ تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ میں اپنے وصفی نام پر ایمان لے رہے ہیں۔ کیسے؟ وصفی نام پر ایمان لے رہے ہیں، یعنی کیا نام ہے؟ الہ۔ اللہ ہے بول کے ایمان نہیں لے رہے، اللہ الہ ہے بول کے ایمان لے کے آؤ بول رہے ہیں، یعنی اللہ حاجت روا ہے بول کے ایمان لے کے آؤ بول رہے ہیں۔ اپن کیا بول رہے ہیں؟ اپن کو دیکھو شیطان کیسے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ ہے بولے تو کیا ایمان ہے اس میں؟ اب کوئی بھی ایک دوست ہے، انہوں جو ہے کوئی بزنس مین ہے، اب انہوں جو ہے کون سے ٹیکنیکل بزنس مین ہے سمجھو، اور ان کے وہ نام کے 2 بندے ہیں، 2 دوستاں ہیں، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی فنا جو ہمارا دوست ہے، انہیں وہ پوچھے گا کون سا دوست؟ وہ تو 2 نام ہے، نہیں جس کا ٹیکنیکل والا بزنس ہے، ہاں تو اچھا انہوں، یعنی وہ ان کی شناخت کس سے ہوئی؟ ان کے بزنس سے ان کی شناخت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی شناخت کس سے ہوتی؟ ان کے الہ ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر ہمارے کو ایمان لے کے آنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہمارے کو ایمان لے کے آنا ہے۔ ہم جو کو اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے کو کلمہ گو بنائے، کلمہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ کی فہرست میں تو ہمارے کو ڈال کے چھوڑ دیے کہ ہمارے کو پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا پڑھ لے رہے تھے ہم کلمہ طیبہ، مگر ہمارے کو کیسا پڑھنا ہے؟ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو اور ہی جو مس کر دے رہے نا، اس میں ہمارے مارکس کٹ ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے کو پورا کلمہ پڑھنا ہے تو جو ہم چاہ کے مسلمان ہوئیں گے، کیا پتہ ہم آج تک مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے۔ کسی کو اگر نان مسلم کو مسلمان بنانا ہے تو کیا اس کو روزہ رکھاتے؟ کیا اس کو ڈائریکٹ نماز پڑھا دیتے؟ کیا ڈائریکٹ حج نہیں نا، پہلے کیا کراتے؟ کلمہ طیبہ پڑھاتے۔ تو ہمارے کو بھی کلمہ طیبہ تو ہم پڑھ لیے، مگر پورا پڑھے نہیں پڑھے وہ ہمارے کو خود پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر والے جیسا پڑھے ہم ویسا پڑھ لیے، اس کی جاننے کی کوشش نہ کرے، اس کو ہر چیز جانے مگر جو اصل ہے دنیا کا وہی نہیں جانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کلمہ طیبہ کی مثال ایسی دیتے ہیں کہ سارے پانی کو جو ہے انک بنا دو اور سارے جھاڑوں کو قلم بنا دو، تب بھی لا الہ الا اللہ کی تعریف کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں آپ، اتنی اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی کلمے کی اہمیت ہے تو ہمارے پاس اس سے زیادہ اہمیت ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر نازل ہوا یہ کلمہ، تو ہم کو یہ کلمہ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لانا چاہیے، تو ہم یہ خسارے سے نکل جاتے، نہیں تو ہم خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہمارے کو خسارے سے نکلنا ہے، دیکھو کسی کو اپنا نقصان پسند آتا، کسی کو مطلب اپنے لاسز پسند آتے، کوئی بولتا کہ بھائی میرا لاس ہوا آج میں بہت خوش ہوں، بلکہ نہیں بولتا نا۔ ہر کسی کو فائدے میں رہنا پسند، ہر کسی کو پروفٹ میں رہنا پسند۔ تو پروفٹ کیسا ملتا؟ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو۔ ہم ایمان نہیں لا رہے، خالی اچھے عمل کر رہے ہیں، اسی لیے ہم لاس میں ہیں، مگر ایمان لانا ہے پھر اچھا عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون میں کہ ایمان والوں کی لسٹ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں۔ دیکھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قد افلح المؤمنون، بلا شبہ وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شک نہیں کرنا اس میں، بلا شبہ وہ انسان، وہ مومن کامیاب ہے۔ وہ مومن کامیاب انسان نہیں، وہ مومن، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مومن کی فہرست دیکھ رہے ہیں، مومن کی کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بتا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی دلیل پوچھے تو یہ سورہ پڑھ دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔
اور وہ مومن جو اپنے نمازوں میں خشیت رکھتا ہے. خشیت مطلب دیکھنا اور دکھنا. اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھنا اور ہم کیا دیکھنا. وہ ہم اللہ ہی مالک ہے کہ توحید سیریز میں سمجھ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کو مالک دیکھنا تو سب بول رہے ہیں اللہ ہی مالک ہے. نان مسلم میں بول رہا اللہ ہی مالک ہے, اوپر والے ایک ہے بول رہا انہیں, گاڈ از ون کرسچن بھی بول رہا. مگر ہمارے کو کیا کرنا ہے, اللہ کو مالک دیکھنا ہے, ہمارے کو اپنے آپ کو مملوک دیکھنا ہے, اللہ کو مختار دیکھنا ہے, ہمارے کو عاجز دیکھنا ہے. تو جو ہے نماز میں خشیت کیسا آتی, خشوع اور خضوع بولتے, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. اب خشوع اور خضوع کیسا آئے گا ہمارے اندر, ہمارے اندر اگر خشوع ہوگا تو باہر بھی خشوع نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم ویسے دکھنا, تو ہم آگو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے. ہم ویسے دکھ رہے نہیں, اللہ مالک ہے بول رہے ہیں تو ہم بھی مالک بن کے بیٹھے ہوئے, تو اس میں خشوع نہیں ہے. دوسری چیز, اب نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے یہاں کھجا رہے ہیں, ٹوپی صحیح کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب اس میں خشوع نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا بلکہ یقین نہیں ہے اس کو. نہیں, تو جب حضرت جب آپ پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ کیا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پوچھے حدیث جبرائیل میں, تو کیسے دیا اللہ تعالیٰ, حدیث جبرائیل میں جیسا پوچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے, تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب ہم نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں, داڑھی کو کھجا رہے ہیں, ٹوپی صحیح کر رہے ہیں, جو ہے یہاں نماز کے تو باہر ہے ہی, ساتھ میں یہ بھی نافرمانی کر رہے ہیں. اب دیکھو آپ نافرمانی اگر کر رہے ہیں تو دیکھو کیسی نافرمانی ہو رہی. اب ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا, تو وہ اس کا نام کیا تھا, بلم بہورا اس کا نام تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نعمتیں عطا کرے تھے کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر عرش کو دیکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے, اور جو وہ دعا کرتا وہ دعا قبول ہوتی تھی. زبان سے دعا نکلتی, ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے, اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم بھی عطا فرمایا تھا, اسم اعظم جاننے والا تھا. وہ زمین سے بیٹھ کر عرش کو دیکھ سکتا تھا, وہ نظر اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اور جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ, وہ کلام بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عطا فرمائے تھے. تو کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ ایک بادشاہ کو ایک کنٹری کو جو ہے فتح کرنے آ رہے ہیں. تو وہ جو کنٹری کا بادشاہ تھا وہ کیا کرا, وہ جگہ کا بادشاہ تھا, وہ بلم بہورا کے پاس آ کے فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, تم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرو, تمہاری کبھی دعا قبول نہیں ہوئی بول کے نہیں ہے, ہم ہر اب دعا تمہاری قبول ہوتی, تو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرو. تو جو ہے جس سے کیا ہوتا, وہ لوگ واپس چلے جائیں گے بول کے. تو انہیں کیا کرتا, نہیں میں اللہ کے نبی ہے وہ, میں بدعا نہیں کر سکتا ہوں بولتا ہوں. پھر وہ واپس بھی جاتا, نہیں میں نہیں کر سکتا ایسا بولے. تو پھر جو ہے تھوڑے دن کے بعد پھر آتا وہ بادشاہ, اور آ کے اس کا پورا گھر مال و دولت سے بھر دیتا. تو وہ مال و دولت کی محبت میں انہیں کیا کرتا, بدعا کر دیتا. بدعا کرنے کے لیے جب انہیں پہاڑ پہ چڑھتا, تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الفاظ بولنے جا رہا وہ اپنے لیے نکل رہے ہیں, اس کے الفاظ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو کرنے جا رہا وہ اپنے لیے نکل رہے ہیں. مگر جب جو ہے وہ دعا کرا, پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں انہیں بولا کہ جو ہے آپ جو ہے اپنے عورتوں کو بھیج کے وہاں پر گناہ کروا دو. تو وہ گناہ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عذاب بھیج دیا اور وہ لشکر واپس چلے گیا. مگر اس کے بعد یہ بلم بہورا کا حال یہ ہوا کہ اس کی زبان کتے کی جیسی باہر نکل گئی. انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بول رہا تھا مگر وہ بدعا اس کے خود کے لیے نکل رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے نعمتوں کو چھین لیا. نہ اس نے اللہ کے عرش کو دیکھ سکتا تھا, نہ اس نے اس میں اعظم بول سکتا تھا, نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی تھی.
تو کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل گئی. کس کو؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا انہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرا، یعنی اللہ کے نعمتوں کو، جو نعمتیں ملنے کے بعد بھی مال و دولت کی محبت میں وہ نعمتوں کو لائٹ لے لیا انہیں سمجھانے کے لیے. تو اگر ہمارے پاس بھی کچھ نعمتیں ہیں، جیسے جو بھی نعمتیں ہیں، تالو سے تلوے تک ہمارے اندر نعمتیں ہیں. دیکھو ہمارے کو جو ہے ایک کان میں درد ہوا تو جو ہے ہم اتنا تڑپ جاتے، ایسا اللہ کو یاد کرتے کہ کبھی زندگی میں ایسا یاد نہیں کرے. اللہ کم کر دے، 24 گھنٹے اللہ 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 کرتے رہتے. کئی کو ہمارے کو تکلیف ہے بول کے اللہ تعالیٰ کیسے بچپنے سے اتنے سال ہوئے آج تک وہ درد نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کئی بار ہمارے جو ہے تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ایسی سے ہمارے کو نظر انداز کر دیتا، ہمارے کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو جو ہے یہ نعمتیں ہمارے پاس ہے، اللہ کی امانت ہے یہ، تالو سے لے کے تلوے تک. تو یہ امانت کا احساس کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوتے، نافرمانی میں آ جاتے. نافرمانی میں آ گئے تو کیا ہوتے، نعمتیں تو چھین لیتے، بعد میں وہ بلم بورا کے جیسی حالت ہو جاتی پھر ہماری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ ایمان کا جو وزن ہوتا ہے نا، ایمان کا وزن وہ امانتوں کے احساس پر ہے. جتنا امانت کا احساس ہوگا اتنا ایمان کا وزن ہوگا. اگر امانتوں کا احساس نہیں ہے تو پھر ایمان کا وزن بھی نہیں ہے. تو ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائیں. ہمارے جتنے بھی ہمارے انفس میں اور آفاق میں جتنے بھی امانتیں ہیں، ہر امانت کا ہمارے کو احساس ہونا چاہیے. کسی کو بھی دیکھیں تو اللہ کی امانت دیکھنا، کسی کو بھی دیکھے تو یہ اللہ کی امانت ہے، میرے پاس ہے، میں اس کا حق ادا کروں. یہ اللہ کی امانت دیکھنا، اس کو اپنا ملک نہیں دیکھنا، اللہ کی ملک دیکھنا. تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہ وہ مومن کامیاب ہے، بلا شبہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے نمازوں میں خشیت رکھتا ہے. سمجھا آپ خشیت کیسا؟ یعنی اللہ دیکھ رہا بلکہ یقین رکھنا. ہلنا ڈھلنا نے نماز میں، نظر کی بھی ادب ہے، نظر کا بھی ادب ہے. نظر اور جو ہے جو نماز ظاہری نماز ہے اور جو ہمارا باطن ہے وہ بھی خوشی اور خوشی کے ساتھ ہو، ظاہری بھی خوشی اور خوشی کے ساتھ ہو. پھر آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لغویات سے اعراض کرتا ہے. لغویات مطلب سیر سپاٹے، یہ چبوتروں پہ بیٹھنا، یہ جو ہے گروپوں میں ٹھہر کے جو ہے خالی ٹائم پاس کرنا، ایک آنے کا نہ جانے کا. ایسے تو کئی ایسے لوگ گروپس رہتے کہ ایک جنا بولتا ہے کہ میں یہ کرا، اور ایک بولتا ہے کہ میں یہ کرا، میں یہ کرا، میں یہ کرا. وہ خالی لغو باتوں میں وہ اللہ تعالیٰ وہ بول رہے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وہ مومن کامیاب ہے جو یہ لغویات سے اعراض کرتا ہے. لغو باتوں سے، یہ کچھ فائدے کی باتیں نہیں رہتے. کون سے بھی دوست سے ملو جا کے انہیں دنیا کی بات کرتا. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے اعراض کرو بول رہے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرو. آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. کیا فرما رہے ہیں، جو اپنی زکوٰۃوں کو ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی زکوٰۃ کو ٹائم پر ادا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان، کئی صحابہ اکرام تو ایسے تھے کہ شعبان میں ہی اپنی زکوٰۃ نکال دیتے تھے. تو اگر ہمارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم کوشش کریں کہ شعبان میں ہی ہمارے زکوٰۃوں کو ادا کر دیں، تاکہ رمضان میں جو ضرورت مند ہے وہ لوگ اپنے رمضان کو اچھے سے بتا سکیں. آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی یہ صرف جینٹس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف لیڈیز کے لیے نہیں ہے، یہ جینٹس کے لیے بھی ہے اور لیڈیز کے لیے بھی ہے. وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے بول رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. سب سے بڑا حربہ ہے یہ شیطان کا. یعنی شہوت میں نہیں پڑو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. شہوت سے ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین. یعنی صرف شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے
اپنے بیویوں کے ساتھ، اوما ملکت ایمانہم، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہو، دوسرے ساتھ نہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے زنا کر لیتے نکو پھرو، جمع کر لیتے نکو پھرو پر اللہ تعالیٰ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو پر فرما رہا اللہ تعالیٰ، وہ مومن کامیاب ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی جو اپنے امانتوں کو صحیح سے ادا کرتے ہیں۔ امانت کو ادا کرنا یعنی اب ہمارے کو کوئی 1000 روپے دیے، جو نوٹا ہمارے کو دیے نا وہی نوٹا ہم واپس کرنا۔ اگر ہم بولے کہ آپ میرے کو 1000 روپے دیے، 1 مہینے کے بعد دیو بولے، تو 1 مہینے کے بعد تو 1000 روپے دینا ہے نا ان کو، تو جب میرے پاس رہے تو وہ دے دینا، نہیں، وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ جو نوٹا دیے وہی نوٹا واپس کرنا، وہ مومن کامیاب ہے جو امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدی راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نمازوں کی بھی حفاظت کرنا ہے ہمارے کو، جو وقت ہے وہ وقت میں ہم ادا کر لینا تو وہ نماز کی حفاظت ہو جاتی۔ اولئک هم الوارثون، یہ اصل حقدار وارثین ہے کس کے؟ الذین یورثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ مومن کامیاب، اتنے پورے کیٹیگریز بتا کر فرما رہا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے حقدار، یہ ہے جنت الفردوس کے وارث، ان کی ہے جنت الفردوس، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ تو دیکھیں آپ کیسا اللہ تعالیٰ مومن کی جو ہے کیٹیگریز بتا کر آخری میں کیا دے رہے ہیں؟ جنت الفردوس کا وارث بنا دے رہے ہیں اس کو۔ تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ پہلے ایمان لانا ہے، پھر اچھے عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا یہ رمضان چل رہا ہے، تو ہمارے کو ایمان کیسا لانا ہے؟ دیکھیں آپ، ہمارے کو بھی ایمان لانا ہے، ہمارے بچوں میں بھی ایمان ہمارے کو پیدا کرنا ہے۔ کیسا پیدا کرنا ہے؟ ایک واقعہ سے رکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے جو والد صاحب تھے، آپ کیا کرتے تھے کہ ہر شام کو اپنے بچے کے اندر جو ہے ایمان پیدا ہونا بول کے ان کو جو ہے کھڑکی کے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اور کھانا کیسا کرتے تھے؟ آپ بولتے تھے کہ بیٹے آپ آنکھیں بند کر لو اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے کو کھانا دو بول کے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ باہر سے آ کے نیچے سے اٹھ کے جھک کے رہتے تھے آپ، جیسا آپ دعا کمپلیٹ ہوتی تھی وہاں پہ کھانے کی پلیٹ رکھ دیتے تھے کھڑکی کے پاس، تو آپ جیسا آنکھ کھولتے تھے تو سامنے کھانا رہتا تھا اور وہ کھانا آپ کھا لیتے تھے الحمدللہ بول کر۔ آپ کھانا کھا، یعنی دیکھو بیٹے آپ دعا کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کھانا دیا، تو آپ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان پیدا کریں۔ کون؟ حضرت سردار الاولیاء، حضرت جو ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ بچپنے میں ایسے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، آپ کے والد صاحب کو جو ہے وہ وقت میں دوپہر کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم پہ جو کھانے کا وقت تھا اس کے ٹائم پہ باہر آپ کو کچھ کام آ گیا، آپ وہ کام سے باہر چلے گئے۔ پھر آپ بولے کہ ارے یہ تو میرے بچے کا کھانے کا وقت ہو گیا۔ پھر جب آتے وقت جب شام ہو گئی آپ کو، تو جب آئے تو آپ پوچھے اے بیٹے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بیٹے آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بابا جان میں نے کھانا کھا لیا۔ تو آپ بولے کہ آپ فرمایا کہ کیسا کھانا کھایا؟ جیسا آپ ڈیلی کھانا دیتے تھے، میں نے دعا کرا، جیسا میں آنکھیں کھولا تو سامنے کھانے کی پلیٹ تھی۔ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، کیسا ایمان بچوں کو سکھانا ہے، کیسا اس طریقے سے جیسا ہمارے اولیاء سکھاتے تھے اپنے بچوں کو، ویسا ہمارے بچوں کو سکھانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان تو سکھانا چھوڑ کے، اللہ کے اوپر یقین تو سکھانا چھوڑ کے دنیا کے اوپر یقین زیادہ دلانا شروع کر دیے۔ دنیا کے اوپر زیادہ یقین ہو گیا تو دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسا آئے گی اس کے اندر؟ تو جس کی زیادہ محبت ہوگی آخرت میں اسی کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو اللہ رسول کی محبت کم ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ خسارہ۔ تو ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کیسا لے کے آنا اور اللہ کے اوپر یقین کیسا لے کے آنا وہ سکھانا چاہیے۔ تو یہ واقعے سے ہم سکھانا اس کو کہ کیسا دیکھو اللہ، تو آپ نے کیا کہا؟ جیسا میں بھر پیٹ جیسا کھانا کھاتا تھا ویسا کھانا کھایا بابا میں نے۔ تو آپ نے بولا کہ آپ پریشان ہو گئے کیسا؟ تو جیسا میں ڈیلی کرتا ہوں تھا، آنکھ بند کر کے دعا کرتا ہوں تھا، تو جیسا میں آنکھ کھولا تو سامنے میرے کھانے کی پلیٹ تھی۔
تو دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. اور جو ہے اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ہمارے کو جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہمارے کو روزے رکھنا ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اللہ کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لے کے آنا چاہیے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، کوئی میرا مالک نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کا مالک ہوں. اللہ ہی میرا مالک ہے اور سب کا مالک بھی اللہ ہی ہے. اب دیکھیں اس کی ایک مثال کیسی ہے کہ ایک والد ہے اور ایک بیٹا ہے. وہ بیٹا جو ہے والد کے پاس جاتا ہے اور جا کے فرماتا ہے کہ جو ہے آپ میرے باپ ہے، آپ کے سوا کوئی میرا باپ نہیں ہے. بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ ان کا بیٹا، مگر وہ بتا رہا ہے جا کے کہ بابا آپ ہی میرے باپ ہے، بتا دو کہ کیا کوئی اور دوسرا باپ ہے تو میرا، آپ ہی میرے کو معاف کرنا، آپ ہی میرے کو دینا، تو اور آپ سے ہی میں مانگتا ہوں اور آپ دینا بھی میرے کو، اور میرے کو معلوم ہے میرے یہ غلطیاں ہیں، میرے یہ قصوراں ہیں، معاف بھی میرے کو آپ ہی کرنا، دینا بھی میرے کو آپ ہی. تو وہ باپ کیسا اس کو جو ہے کیا بولتا کہ میرا بیٹا جو ہے اپنے غلطیوں پر نادم ہو رہا. تو بیٹا انہیں بیٹا بن کر مانگ رہا ہے تو باپ بن کر جو ہے اس کو عطا کرے گا. یعنی اگر اس کے پاس استطاعت بھی نہ ہوگی باپ کے پاس تو وہ اپنے کچھ بھی کرے گا، وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ بیٹا بن کر انہیں مانگا، تو یہ باپ بن کر اس کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرے گا. تو ہمارے کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کر مانگنا ہے. اللہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تو بتا دے اگر کوئی دوسرا رب ہے تو میں وہاں چلے جاتا ہوں. مولا تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، تو ہی الہ اور واحد مختار ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تو ہی میرے کو دینا، تو ہی میرے کو معاف کرنا، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں. اللہ میرے کو تیری عبادت کرنے نہیں آتا. یہ ذہن کی ساری کرو اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا اور رو اللہ کی بارگاہ میں، دنیا کے سامنے نہ کرو جا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے توبہ استغفار کرنا، اللہ ہی مالک ہے بولنا، آسمانوں کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تو ہمارے کو اگر خزانے ہونا ہے تو یہ عزت کے ساری سیکھ لو، عاجزی سیکھ لو، تو ہمارے کو کیا ہوتا، اس سے ایمان حاصل ہوتا. عزت کے ساری جو ہے اور ایمان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھی ہے. اگر یہ ہوگا تو وہ ایمان میں ہیلپ ہوگی، ہمارا ایمان بڑھتے رہے گا اس میں. اگر عزت کے ساری نہیں ہے تو پھر تکبر ہے. تکبر کیا ہے؟ شیطان کی راستہ ہے. وہ ہمارے کو وہ راستے پہ جانا نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں رہنا ہے اور گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ، عزت کے ساری کے ساتھ ذلت اور فقیر بننا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ ہو کر عطا کریں گے، اللہ ہو کر ہمارے کو جو ہے ہمارے حاجتوں کو پورے کریں گے. کیونکہ اللہ الہ ہے، اللہ حاجت روا ہے، خواہش روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پوری کرتا ہوں بلکہ وعدہ کرے اللہ تعالیٰ. تو اب حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے اب ایسا مانگنا بھی اللہ سے، ہمارے کو وہ آنا بھی. ہم جو ہے کیا بولتے ہیں، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں. ہم جو ہے ہمارے اپنے آپ کی حقیقت نہیں رکھتے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ تو الہ ہے بلکہ معلوم ہے اللہ کو میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے دنیا کا، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو فقیر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری ملک ہے اور انہیں جو ہے میرے کو آرڈر دے کے مانگ رہا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیٹ میں ایک غلاظت ہے، پیٹ میں ٹوائلٹ ہے، اس کے آنکھوں میں میل ہے، اس کے منہ میں تھوک ہے، ناک میں غلاظت ہے، کانوں میں میل ہے، اور جو ہے پیٹ میں پیشاب ہے. ایسی حکمت والا ہے ہمارا رب کہ جو ہے یہ غلاظت کو ایک چمڑے کی شکل دے کے خوبصورت بنا دیا. تو اس میں بھی وہ غلاظت رہنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تو ایک پاک ذات ہے. وہ پاک ذات اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت جو ہے، اپنی جو ہے ملک کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک غلاظت کو اپنی ملک دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ مولا میں غلیظ ہوں، مگر مولا تو میرے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا، سب کو تو کن فیکون سے پیدا کیا، مجھے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا نا مولا. یہ میری حاجتیں ہیں مولا، یہ پوری کر دینا مولا. تو کیسا اسے ان کی ساری کر رہا مولا کے سامنے؟ میں اپنے آپ کی بھی حقیقت رکھ رہا ہوں بندہ، اور اللہ کی بھی حقیقت رکھ رہا ہوں اس نے. تو اللہ تعالیٰ کیسا اپنی ربوبیت کے ساتھ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. ہم بندے بن کے تو دیکھیں، پھر اللہ کے نعمتوں اس کو گن گن کے پریشان ہو جانا. تو ہم کو کیا چاہیے رمضان میں؟ کہ ہم ایمان لائیں اور پھر اچھے عمل کریں. ایمان لانا ہے،
پھر اچھے عمل، نماز میں بھی ایمان رکھنا ہے، روزے میں بھی ایمان رکھنا ہے، زکوٰۃ میں بھی ایمان رکھنا ہے، حج میں بھی ایمان رکھنا ہے. تو جب جو ہے ہم خسارے سے باہر نکل جاتے ہیں. اگر ہم یہ ایسا نہیں کر رہیں گے تو ہم خسارے میں ہیں، شیطان کے دھوکے میں. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئے، جو کوتاہی ہوئے مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا. آپ کے منشا کے تحت روزہ رہنے والا بنا دے مولا. ہمیں رمضان کے نعمتیں، برکتیں، انوارات سے مالا مال فرما مولا، مغفرتوں سے مالا مال فرما مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.